کابل سے ڈاکٹر بننے آئی تھی مگر اب کوئی شناخت نہیں رہی۔ افغان طالبہ۔ آپ سن رہے ہیں TNN کی آڈیو سٹوری۔ یہ تحریر ہے گلالیں امیری کی اور میں ہوں بشرا شنواری۔ پشاور کی خاموش شام تھی۔ کھڑکی سے آتی ہلکی ہوا کمرے میں پھیل رہی تھی۔ شپکا ایک پرانی کتاب پڑھ رہی تھی مگر اس کی نظریں الفاظوں پر نہیں بلکہ اپنی ماضی کی گلیوں میں بٹک رہی تھی۔ ایک ایسا ماضی جو امیدوں، خوابوں اور خواہشوں سے بھرا ہوا تھا۔ 2 سال پہلے جب شپکا کابل یونیورسٹی کے میڈیکل فیکلٹی کے دوسرے سال میں داخل ہوئی تو وہ خود کو پہلے ہی ایک ڈاکٹر کے روپ میں دیکھنے لگی تھی۔ وہ اکثر تصور کرتی کہ وہ مریضوں کا علاج کر رہی ہیں، ان کے درد کو کم کر رہی ہیں، مگر وہ خواب کبھی پورا نہ ہو سکا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد ہے جب اس کے والد نے کہا تھا، شپکا ہمیں پاکستان جانا ہوگا، یہاں اب کوئی مستقبل نہیں رہا۔ بہت سی مشکلات کے بعد وہ پاکستان کی ایک نجی یونیورسٹی میں داخلہ لینے میں کامیاب ہوئی۔ یہاں فیسیں بہت زیادہ تھیں مگر اس کا حوصلہ اس سے بھی زیادہ تھا۔ ہر رات وہ خود سے کہتی تھی، میں ڈاکٹر بنوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں ہار نہیں مانوں گی۔ مگر زندگی ہمیشہ انسان کے ارادوں پر نہیں چلتی۔ جب افغان پناہ گزینوں کی جبری واپسی شروع ہوئی تو شپکا کی دنیا ہی بدل گئی۔ اس کے خواب، تعلیم اور گھر کا سکون سب بکھر گیا۔ اس کے کچھ رشتہ دار گرفتار ہوئے، کچھ کو واپس افغانستان بھیج دیا گیا، جبکہ شپکا چند عزیزوں کے ساتھ پشاور میں رہ گئی۔ اب ہر صبح سورج کی روشنی بھی اس کے لیے اجنبی لگتی تھی۔ وہ نہ یونیورسٹی جا سکتی ہیں، نہ آزاد گھوم سکتی ہیں۔ کئی بار پولیس چوکیوں پر رکی گئی اور صرف پاکستانی ساتھیوں کی مدد سے بچ نکلی، مگر وہ بھی ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ شپکا اب تنہا ہے، ایک ایسے شہر میں جہاں وہ نہ آواز اٹھا سکتی ہیں، نہ کسی سے فریاد کر سکتی ہیں۔ کبھی کبھار وہ اپنی ماں کی طرف دیکھتی ہیں جن کی آنکھیں ہمیشہ آنسوؤں سے بھیگی رہتی ہیں اور خود سے پوچھتی ہیں، یہ سب کب تک چلے گا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ شپکا آہستہ سے کہتی ہیں، میری زندگی کے سب سے قیمتی سال، جوانی، تعلیم ضائع ہو گئے، فکر و پریشانی سے بال سفید ہو گئے، میں وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے خواب ادھورے رہ گئے ہیں اور زندگی سکون سے خالی ہو گئی ہے۔ پھر لرزتی آواز میں کہتی ہیں، کبھی کبھی دل چاہتا ہے سب ختم کر دوں، مگر ماں کا چہرہ دیکھ کر رک جاتی ہوں، بس ایک ڈر ہے کہ کہیں کسی دن مایوسی میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لوں۔ شپکا کی کہانی صرف ایک لڑکی کی نہیں، یہ ان ہزاروں افغان نوجوانوں کی آواز ہے جو بے یقینی اور جلا وطنی کے طوفان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ ان دلوں کی پکار ہے جنہیں کوئی نہیں سنتا۔ شپکا کہتی ہیں، میرے خواب ادھورے رہ گئے، شاید اب کبھی سفید کوٹ نہ پہن سکوں اور نہ ہی کسی درد مند انسان کے زخموں پر مرہم رکھ سکوں۔